سوال ہے، میں نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک انشورنس پالیسی خریدی جو کہ 20 کی تھی. اب یہ 20 لکھا تھا، انہوں نے 20 لاکھ کی ہے یا 20,000 کی ہے. اب میرے علم میں آیا کہ یہ جائز نہیں. اب میں کیا کروں؟ آیا اسے ختم کراؤں یا چلنے دوں؟ اور زائد ملنے والی رقم کیسے خرچ کروں؟ یہ غالباً لائف انشورنس پالیسی ہوگی کہ جس میں جو 15-20 سال کی ہوتی ہے اور ایک مدت ختم ہونے کے بعد اس پر انشورنس کمپنی منافع کے نام کا سود دیتی ہے. ظاہر گوبر پر چاندی کا ورق لگا لینے سے وہ لڈو نہیں ہو جاتا، اسی طرح سود کو منافع کا نام دے دینے سے وہ منافع نہیں ہوگا، وہ سود ہی رہے گا. اتنے سالوں تک، جیسے کہہ رہے ہیں کہ 15 سال کی انشورنس پالیسی ہے، 15 سال تک آپ کی رقم لے کے انشورنس کمپنی اس کو عام فہم میں سے کہتے ہیں انویسٹ کرتی ہے، سرمایہ کے طور پہ لگاتی ہے. یہ کہاں لگاتی ہے؟ ظاہر ہے ان کی سسٹر کنسرن کمپنی، یعنی ان کے ساتھ کی ایک اور کمپنی بھی چل رہی ہوتی ہے جو لیزنگ کمپنی کہلاتی ہے. وہ لیزنگ کمپنی کیا کام کرتی ہے؟ وہ لیزنگ کمپنی یہ کرتی ہے کہ کسی کو کسی معاملے میں قرض دیتی ہے، کسی کو کسی کام کے لیے قرض دیتی ہے اور اس کے اوپر سود لیتی ہے. اسی طرح ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ سالہ سال سود کماتے ہیں اور اس میں سے کچھ سود پیسہ بیمہ کروانے والے کو دے دیتے ہیں اور باقی رقم ان کے جیب اور پیٹ میں جاتا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ اسے فی الفور ختم کروائیں. مجھے یاد آتا ہے مفتی بقر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ جو ہے نا، اس کو کھلا رکھنا بھی سود خوروں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانا ہے. اس نیت سے آپ کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ، کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں رکھ سکتے کہ میرے پاس پیسہ اوپر کا آ جائے گا تو میں فقیروں کو دے دوں گا، مستحق زکوٰۃ کو دے دوں گا. نہیں، سود خور تو ہوا نا وہ بندہ، سود لینے کے بعد اس سے چھٹکارا. یہ بات کی بات ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اب کیا کرے؟ اب اگر انشورنس پالیسی جو کمپنی ہے اگر اس سے رابطہ کر کے اپنی پرنسپل اماؤنٹ، یعنی جو اصل رقم اس نے جو جمع کرائی ہے 15-20 سالوں میں یا 8-7 سال جتنے بھی ہوئے، اور اس کو پتہ چلا کہ یہ میں نے ایسا کام کیا اور یہ غلط ہے، تو اپنی پرنسپل اماؤنٹ یعنی جو اصل رقم اس نے جو جمع کروائی ہے وہاں پر کوشش یہ کرے کہ وہی رقم اس کو واپس ملے. اوپری رقم جو اوپر کی منافع کے نام کا جو سود ہے وہ اس کو نہ ملے. اول ترجیح تو اس کو یہی دینی ہے. اور اگر کمپنی کی پالیسی یہ ہے کہ پروفٹ تو آپ نے اینی ہاؤ لینا ہی ہے، یہ کہ ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، پروسیجر ہے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں صورتیں، تو اس میں چھٹکارے کی صورت یہی ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کا حکم ہے سود میں جو کچھ باقی ہے وہ لوٹا دو، اسے چھوڑ دو، لوٹا دو. جو شخص جس سے سود لے اس پر لازم ہے کہ اس کو وہ رقم واپس کر دے. مثال کے طور پر زید نے عمر کو قرض دیا سود کے اوپر، عمر نے اس کو لاکھ پہ 10,000 روپے سود دے دیا. اب زید پہ لازم ہے کہ وہ جو 10,000 اضافی عمر سے لیے ہیں وہ اس کو لوٹا دے. اب یہ تو وہ صورت ہے کہ جب پتہ ہے کہ کس سے لیے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک کے پروفٹ ہیں، جو انشورنس کمپنی کا جو پروفٹ ہے اس میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پیسے کس کے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارا پیسہ لگا، اب یہ کہاں سے گھوم کے کس کے پاس گیا، کس لیزنگ کمپنی نے کس کو ادھار دیا، اس پہ کتنا سود لیا، اب زید، عمر، بکر، عثمان، خالد کس کو گیا، کس سے آیا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ایسے رقم جس کا اصل مالک نہ معلوم ہو، ایسا حرام قطعی مال، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے. ثواب کی نیت اس میں نہیں رکھنی، اس لیے کہ یہ حرام قطعی مال ہے. اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ حکم ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو اسے دے دے. ثواب کی نیت اگر اس میں رکھی، فقہا نے فرمایا کہ اگر حرام قطعی مال صدقہ کرتے وقت ثواب کی نیت رکھے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. اور اگر جس کو صدقہ دیا، جس مستحق زکوٰۃ کو صدقہ دیا، اس کو معلوم ہو اگر کہ یہ حرام قطعی مال ہے اور اس نے اس کے لیے دعا کی، دینے والے کے لیے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، کسی بھی الفاظ میں اس کے لیے دعا کی، اس کے حق میں دعا کی، تو وہ دعا کرنے والا، وہ مستحق زکوٰۃ جو حرام قطعی مال جان بوجھ کر لے رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا. اگر اس نے ثواب کی نیت نہیں رکھی دینے والے نے اور اس کی دعا پہ آمین بھی کہہ دیا نا،
تو دونوں کافر ہو گئے. اتنا سخت مسئلہ ہے حرام قطعی مال کا. تو سائل سے یہی عرض ہے کہ آپ جلد از جلد پہلی فرصت میں انشورنس پالیسی ختم کرائیں، اور اول کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اصل رقم لیں، منافع نہ لیں، اس لیے کہ منافع جب آپ لیں گے تبھی سود ہوگا. حدیث پاک میں اس کا حکم یہ ہے، سود کی قباحت بلکہ کہیں غلاظت، اس کی برائی، یہ الفاظ اگرچہ چبھ رہے ہوں لیکن جب اس کی آپ وعید سنیں گے نا تو آپ کہیں گے بہت ہلکے الفاظ تھے یہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الربا 70 حوبا، ربا سود جو ہے 70 گنا ہے. سود میں کتنے گنا ہے؟ 70 سنس 70 گنا. درجات 70 درجات. سب سے کم کیا ہے؟ اقلھا، سب سے قلیل یا اخفھا، الفاظ میں بھول رہا ہوں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے کم تر درجہ کیا ہے؟ اینکح الرجل امہ والعیاذ باللہ تعالی، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اس قدر جو ہے یہ اس پر وعید وارد ہے. اب یہ تو سب سے ہلکا درجہ ہے میرے بھائی، 70 درجے نیچے والی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اتنا برا ہے سود کھانا، تو بتائیے سب سے پہلا درجہ کتنا برا ہوگا. الامان الحفیظ.